تعلیم کی بات نہ ہو، تعلیم دیکھنی ہے تو پھر بہت سارے لوگ ڈگری یافتہ ہیں لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. ان کو کسی بڑے کا حیا نہیں ہے، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا کسی سے بات کیا کرنی ہے. ہمارا کوئی بزرگ آ گیا تو اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے، کوئی بیمار آ گیا تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو کیا وہ ٹیچر، وہ فیمیل، وہ جو ادارے میں پڑھا رہی ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کا اپنا ویژن اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ بچے میں تربیت ڈیولپ کر سکے؟ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پی این وائی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکے. اور ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں گائیڈ کر سکیں. سم ٹائمز ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن، میڈیا، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کو اور ہمیں اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل ہو سکے. آج بھی ہم بڑی ہی دلچسپ ٹاپک پہ بات کریں گے. ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت اور والدین کا کیا کردار ہے، کس طرح سے ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے ہمارے ہاں ایجوکیشن بہت بوم پہ ہے، ہم تعلیم پہ بہت کام کرتے ہیں لیکن ہم تربیت پہ کام نہیں کرتے، جس کے سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیں یا بعد میں ہمیں اس طرح سے ایفیکٹس نظر آتے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. اور جب وہ اپنی ایک اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو ہم انہیں اپنی گھروں میں ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں یا اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. سر مدثر خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی ای او ہے لیجنڈ آئیڈیاز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں دی لیجنڈ انسٹیٹیوٹ کے. تو میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے اس شو میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ فار آپ کے ٹائم کے لیے کہ آپ نے وقت نکالا. بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے. اس کو دلچسپ کے علاوہ میں کہوں گی ایک کریٹیکل ٹاپک بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن بہت بوم پہ ہے. ہم بہت دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے ادارے میں جائے، ہمارا بچہ اچھے ادارے میں پڑھے، اور دوسروں کے ساتھ ہم کمپیریزن بھی بہت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں آپ بچوں کی اس تعلیم کا جو آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری کریکٹر بلڈنگ کس طرح سے لنکڈ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز میں بڑی کلیئر سٹارٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا پیرنٹنگ کی، تو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی مت ہے کہ پیرنٹنگ بیسیکلی بچوں کو پیدا کرنا اور ان کو بڑا کر دینا، جابز کروا لینا یا ان کی شادیاں کر کے ان کے آگے بچے ڈیلیور کروا دینا. پیرنٹنگ بیسیکلی یہ نہیں ہے. پیرنٹنگ کو میں دوسری زبان میں اگر بات کروں تو پیرنٹنگ کو آپ ریکارڈنگ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد آپ کا بچہ پلے کا بٹن پریس کرے گا، اس کے بعد وہ سارے کا سارا معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا. ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ موازنے کو لے کے چل رہے ہیں. میں بھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو میں بات کی، طارق بلوچرائی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا ہے یہ موازنے پہ. وہ کہا کرتے ہیں کہ ہر دور کا ایک المیہ ہوتا ہے اور ہمارے موجودہ دور کا المیہ موازنہ ہے. ہم بچے کو کمپیریزن کرنا سکھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار اس کی سیلری تم سے زیادہ ہے، اس کے مارکس تم سے زیادہ ہیں. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ معاشرہ محبت پہ تو چل سکتا ہے لیکن کمپیریزن پہ نہیں چل سکتا. دو چیزیں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتی. نمبر 1 موازنہ، نمبر 2 محبت. آپ کا بچہ جب آپ اس کو کمپیریزن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، یار وہ آپ نے دیکھا اپنے چچا کے بچے کو، اپنی پھپھو کی بیٹی کو دیکھا ہے، وہ دیکھتا ضرور ہے، وہ مارکس بھی اچھے لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو آپ کمپلیکس پیدا کر رہے ہیں اس کا ازالہ آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر والدین، میں ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ ناانصافیاں نا ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم معاشرے کو کبھی بھی اس کو بلیم نہیں کر سکتے، معاشرہ تو ہم بنا رہے ہیں. اب میں ایک چیز کہا کرتا ہوں، ایک والدہ ہے نا، اس کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں بیٹے جاب پہ جاتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو آبزرو کر چکا ہوں کہ جو زیادہ کماتا ہے نا اس کے لیے روٹی بھی گرم پکتی ہے، اور جو میرے جیسا نکمہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پئی یہ کھا لیں آ کے جب تک ٹائم ہوئے گا. اب معاشرہ ہمارا اسی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ہے، ٹائم انویسٹ کیا ہے. باپ صبح اسکول چھوڑتا ہے، دن کو اپنے آفس سے نکل کے اپنے بچے کو گھر چھوڑنے آتا ہے، مطلب پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے، بڑے معاملات کر رہا ہے، لیکن وہ تربیت پہ بات نہیں کر رہا. اس کے پاس ایک چیز بات یاد رکھیے گا، جس چیز میں آپ کی ذاتی طور پر پریورٹی شامل ہوگی نا، آپ نے جس چیز کو پریور کیا ہوگا
وہی چیز آپ اپنے بچے کے اندر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اب میرا ایک دوست ہے, وہ بڑی خوبصورت بات سنایا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جن رشتوں پہ آپ کو بڑا بھرم ہوتا ہے نا, آپ کے دماغ کی ایک وین بند ہو جائے نا میڈم, تو آپ کے اپنے گھر والے اٹھا کے پاگل خانے جمع کرواتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جن رشتوں پہ کتنا بھرم تھا ہمیں کہ یار یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑ سکتے, لیکن چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے ایسی پھرکی گھمائی ہے, سارا کچھ بدل گیا. بالکل اپنے بچوں کو ایسا دیجئے. اور سب سے بڑی چیز, ہم اپنے بچے کو نا ٹائم نہیں دے رہے. ہمارے تربیت کا سب سے بڑا جو فلا آ رہا ہے نا, وہ بچے کو ٹائم نہیں دے رہے. ہم سارا دن جاب کرتے ہیں, ہم اپنے آفس میں مصروف ہوتے ہیں, ہم ڈبل جاب کر رہے ہیں. آپ کر لیں کتنا کو کما لیں گے, ایٹ دی اینڈ آپ کا بچہ کہے گا بابا چاہیے ٹائم ہی آپ کا. بالکل. میں سارا دن کا تھکا اسکول اکیڈمی اداروں سے ہوتا ہوا گھر پہنچتا ہوں, وڈ یو بلیو میرا بیٹا کہتا ہے بابا آپ وہ گھوڑا بنیے, میں آپ کے اوپر بیٹھتا ہوں اور آپ نے مجھے وہ بیڈ پہ رائڈ کروانی ہے. تو پھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار اس کے لیے اس کا باپ کوئی ٹرینر نہیں ہے, اس کے لیے صرف اس کا باپ ہے. بالکل, بڑی زبردست سر آپ نے بات کی ہے سر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ہم ایک تعلیمی ادارہ بھی ایک پراپر ٹائم ہمارا جو ہے, میرا خیال ہے آپ کے لیے صبح سے شام تک ہم اسکول کے بعد اکیڈمی, رات کو صرف وہی بات ہے کہ سونے کے لیے بچے گھر جاتے ہیں. تو ہمارے پیرنٹس کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے ٹائم پھر باؤنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے, ہم سب کو یہ بات ٹرو ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بہت اچھی دلانی ہے, اوبویسلی ہم نے ایک تربیت پہ بھی کام کرنا ہے. تو پھر ہماری آڈینس کا ایک سوال ہوگا جی پھر ہم تربیت پہ کام کس وقت کریں. لیکن دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں, تربیت کے لیے والدین کو سب سے کم ٹائم مل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ریئلٹی میں بات کریں تو والدین کے پاس سب سے کم ٹائم ہے. لیکن والدین کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے ٹائم کو چیک کرتے ہوئے دیکھنا یہ کہ کون سا ادارہ بہتر ہے جہاں پہ تربیت کی بات ہوتی ہے, خالی تعلیم کی بات نہ ہو. تعلیم دیکھنی ہے تو پھر بہت سارے لوگ ڈگری یافتہ ہیں لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. ان کو کسی بڑے کا حیا نہیں ہے, اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں لگتا کسی سے بات کیا کرنی ہے. ہمارا کوئی بزرگ آ گیا تو اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے, کوئی بیمار آ گیا تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. ادارہ جو چوز کر رہے ہیں اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو ایک خاتون کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں ایز اے ٹیوشن سینٹر میں, تو کیا وہ ٹیچر, وہ فیمیل, وہ جو ادارے میں پڑھا رہی ہیں, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کا اپنا ویژن اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ بچے میں تربیت ڈیولپ کر سکے. کیونکہ یہ چیز آپ نے لاسٹ صحیح کہی کہ ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں میں کمپیریزن کی چیز جو لے کر آتے ہیں نا, وہ ان کو اتنی منفی رویوں کی طرف لے جاتی ہے جو کہ بچوں کو اپنی نہ پرسنل لائف کو بیلنس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے نہ پروفیشنل لائف میں. تو میں چاہوں گی کہ لاسٹ کوئی ایسی اسٹریٹجیز یا کوئی ایسے پوائنٹس جو آپ اسپیشلی ٹارگٹ کریں ہمارے پیرنٹس کو. ویسے تو ہم نے پورے سیشن میں یہی بات کی ہے کہ اسپیشلی اس لحاظ سے کہ آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا ایز دیں. ہم اسپیس دینا نہیں چاہتے. دیکھیں یہ جو ماڈرن ایرا نا, میرا خیال ہے ہر ایک انسان کو اپنی ایک پرسنل اسپیس چاہیے ہے. ہم دینا نہیں چاہتے ہیں, ہم ان پہ ہر چیز کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو, اس رویے کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز سمجھوں کہ ہمارے والدین یا ہمارا دور اور تھا تربیت کا, ہمارے آنے والی نسل کا دور اور ہے. یہ جو جنریشن گیپ آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے سمجھیے. ہمیں جس چیز پہ غصہ کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, جس چیز پہ دکھ کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, جس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا آپ کا بچہ پہلی بار جھوٹ بھلا کب بولتا ہے, وہ والدین کے ڈر سے بولتا ہے. مطلب میرے سے یہ گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا, میرا بیٹا مجھے آ کے کہتا ہے, یا میرے بیٹے سے ٹوٹا ہے, وہ آ کے کہتا ہے بابا یہ مجھ سے ٹوٹا ہے, اور میں اس کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کرتا ہوں. آئندہ وہ کبھی بھی گلاس توڑے گا مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے, وہ جھوٹ بولے گا کہ جی میں نے نہیں توڑا, پھر وہ کہانیاں بنائے گا. بچے کو سپیس دیجیے, اس کا سچ سننے کی عادت بنائیے. مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کے 12 بیٹے ہوں اور وہ 12 کے 12 ایک دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوں اور دیوار گرے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں, غم جانتے ہو کتنا ہے؟ بچے کی نماز چھوڑنے کا والدین کو اتنا ہی غم ہونا چاہیے. اب آپ اندازہ کیجئے ہمارے والدین کیا سوچ رہے ہیں. بالکل, میں کہتا ہوں والدین اپنے لیے نماز پڑھیں نہ پڑھیں, اپنی اولاد کے لیے پڑھیں کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. کہنا بند کر دیں, نصیحتیں کرنا بند کر دیں. خالی نصیحتوں سے کام ہی نہیں چلنے والا, بڑی کر لیں. کتنی تھوڑی تو نہیں کی ہم لوگوں نے. ہمارا معاشرہ خالی سمپل نصیحتوں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اب وقت آ گیا ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کو. اب وقت آ گیا ہے, آپ جتنا مرضی, میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں سر جی یہ بچے کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں, یہ بچے ٹی وی چینلز کو مختلف طرح کے ٹی وی چینلز دیکھتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلامک چینل لگا کے کوئی پیس چینل دیکھیں, کوئی مطلب کوئی مدنی چینل دیکھیں, کوئی اس طرح کے چینلز کو دیکھیں. تو میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کون سا دیکھتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی ڈرامہ والا دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر آپ کا بچہ کبھی مدنی چینل تک کی طرف نہیں جائے گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں کل کو آپ کے بچے نے وہی دیکھنا ہے. بچے آبزرو بہت زیادہ. میں کہتا ہوں جتنی آبزرویشن بچے کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا یہ میں کہوں گی میسج بھی ہے ہمارے آڈینس کے لیے, اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنائیں. تو میرا خیال ہے جتنے ایلیمنٹس کی ڈسکشن سر کے ساتھ میری ہوئی ہے وہ سارے بہت امپورٹنٹ اور کروشل ہیں. آپ اگر ان سب پوائنٹس پہ کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی ایج میں ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, ان کی آئیڈیاز کی رسپیکٹ کریں, ایون وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بات غلط کہہ رہے ہیں لیکن ایک سننے کا جو پروسیس ہے وہ اگلے کو ریلیکس کر دیتا ہے. تو سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا. بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں امید کرتی ہوں ہمارے آڈینس کے لیے سیشن بہت فروٹفل رہا ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.